نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا الا شئت۔ سورہ فتح، یہ صورت بھی مدنی ہے۔ یہ صورت صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی۔ حدیبیہ ایک صلح ہے، صلح حدیبیہ۔ حدیبیہ ایک جگہ کا نام ہے جہاں پر یہ صلح ہوئی تھی۔ صلح مطلب کانٹریکٹ یا ٹریٹی، جس کو کہہ سکتے ہیں آپ، ٹریٹی کہہ سکتے ہیں، وہ ہوئی تھی مسلمانوں کے بیچ میں ہوئی تھی اور مکہ کے مشرکین کے بیچ میں ایک جگہ پر ہوئی تھی کہ ہجرت کے چھٹے سال، یہ تب کا واقعہ ہے، ہجرت ہو گئی تھی اور ہجرت کے چھٹے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ کیا کہ اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ کریں گے، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھا دیا تھا کہ آپ مسجد حرام میں اپنے صحابہ کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں۔ تو کیونکہ حج کا موقع تھا نہیں، تو اس لیے آپ نے کیا سوچا کہ عمرہ کریں گے، کیونکہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے، نبی کا خواب عام لوگوں کے خواب کی طرح نہیں ہوتا۔ چنانچہ آپ 1400 صحابہ کے ساتھ مکہ روانہ ہو گئے۔ جب مکہ کے قریب پہنچے تو آپ کو پتا چلا کہ قریش کے مشرکین نے، یعنی جو وہاں کے مکہ کے مشرکین ہیں، مشرک ہیں، انہوں نے ایک بڑا لشکر یعنی فوج تیار کی ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو مکہ میں داخل ہونے سے روکیں۔ اس خبر کے ملنے پر آپ نے اپنی پیش قدمی روک دی، یعنی جب یہ خبر ملی تو آپ رک گئے، آگے بڑھنے کی بجائے جہاں تھے وہیں رک گئے اور مکہ سے کچھ دور حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ یعنی کہاں پڑاؤ ڈالا؟ حدیبیہ، مکہ سے کچھ دور جگہ وہ ہے۔ وہاں سے آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا میسنجر بنا کر مکہ بھیجا، ایلچی بنا کر، یعنی میسنجر بنا کر مکہ بھیجا، تاکہ وہ وہاں کے سردار کو یہ بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ کے ارادے سے نہیں آئے، وہ تو بس عمرہ کرنا چاہتے ہیں اور عمرہ کر کے شانتی سے واپس چلے جائیں گے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ گئے تو ان کے جانے کے کچھ ہی بعد یہ افواہ پھیل گئی، یہ خبر، ریومر پھیل گیا کہ مکہ کے کافروں نے انہیں قتل کر دیا۔ اس موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا، سب کو جمع کیا اور ان سے بیعت لی۔ بیعت کہتے ہیں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے وعدہ کرنا، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے جو وعدہ کیا جاتا ہے ایک دوسرے سے، وہ بیعت کہلاتی ہے۔ کہ اور کیا بیعت تھی کہ اگر کفار یعنی کافر مکہ کے مسلمانوں پر حملہ کریں گے تو ان کے مقابلے میں اپنی جانوں کی قربانی یہ لوگ پیش کر دیں گے، یعنی یہ مسلمان اپنی قربانی پیش کر دیں گے اگر وہ حملہ کریں گے تو۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ خزاع، یعنی ایک قبیلہ تھا اس کا نام خزاع تھا، اس کے ایک سردار کے ذریعے قریش کے سرداروں کو یہ پیشکش کی، یعنی ان کے ذریعے یہ کہلا بیچا کہ قریش کے سرداروں کے سامنے ایک بات رکھی کہ وہ یا تو کانٹریکٹ کر لیں ہم سے، یا تو وہ ٹریٹی کر لیں اگر وہ چاہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے تیار ہیں۔ اگر وہ جنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ اگر ٹریٹی کریں گے، صلح کریں گے تو آپ راضی ہیں، آپ آ جائیں۔ جب آپ میں مکہ کے کئی میسنجر آئے، یعنی کئی ایلچی آئے، اور آخرکار ایک معاہدہ لکھا گیا جس میں محمد بن اسحاق کی روایت کے مطابق یہ طے ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش، یعنی معاہدے میں کچھ شرطیں رکھی گئی، وہ لوگ آئے اور انہوں نے صلح کی، اور صلح میں صرف انہوں نے مسلمانوں کو دبایا، اپنی مرضی کی صلح کی، جو ان کا دل چاہا وہ صلح کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر شرط پر جھکتے چلے گئے، یعنی ان کی ہر شرط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانی اللہ کے حکم سے۔ پہلی شرط کیا تھی کہ یہ اب آپ لوگ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش، آپ لوگ واپس چلے جائیے اور اگلے سال آئیے گا، یعنی اس سال جو ہے عمرہ نہیں ہوگا، اگلے سال آئیے گا، اس سال آپ کو جو ہے واپس جانا ہوگا۔ اس سے کیا ہوا، مسلمان جو ہیں وہ پریشان ہو گئے، کیونکہ انہوں نے احرام باندھ رکھا تھا، احرام کی حالت میں مشرکین ان کو واپس بھیج رہے تھے، تو اس وجہ سے صحابہ کرام میں اور غصہ آ گیا کہ ہمیں ہمارا احرام کھلا کر ہمیں اس بار واپس بھیج رہے ہیں۔ تو وہ بلکہ صحابہ کرام یہ چاہتے تھے کہ اس سے تو جنگ ہو جائے اور ہم جنگ کر لیں، لیکن ہم جھکے نہ، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ شرط مان لی۔ دوسری شرط یہ ہوئی
کہ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरैश 10 साल तक के लिए एक दूसरे के खिलाफ और कोई भी जंग नहीं करेंगे, यानी 10 साल तक कोई जंग नहीं होगी। और तीसरी शर्त ये रखी कि अगर मक्का का कोई शख्स मुसलमान होकर मदीना जाएगा तो मुसलमानों के लिए ये जरूरी होगा कि वो उसे मक्का वापस भेज दे, यानी आप मदीना नहीं रखेंगे, उन्हें मक्का वापस भेज देंगे। लेकिन अगर कोई शख्स मदीना छोड़कर मक्का आएगा हमारी तरफ तो आप उसे हमारे पास भेज देंगे। ये शर्त भी मुसलमानों के लिए बहुत तकलीफ दे थी, क्योंकि मुसलमान उनको ये लग रहा था कि कितनी ज्यादा उन्होंने पार्शलिटी इसके अंदर की है और कितनी ज्यादा हक तलफी कि अपनी ही मर्जी की शर्तें मनवा रहे हैं ये। तो इस पर भी अल्लाह ताला ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात मान ली और अल्लाह ताला ने सहाबा कराम के दिल को मुतमईन किया, सलामत रखा, यानी उनके दिल को संभाला अल्लाह ताला ने। फिर ये जब ये सारी शर्तें लिखी जा रही थी तो सहाबा कराम तो बैत कर चुके थे और वो अपनी मौत पर एक तरह से बैत कर चुके थे, क्योंकि अपने साथ हथियार तो लाए नहीं थे, इसलिए ये बैत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। और इस बैत में जो जो लोग शामिल हुए थे अल्लाह ताला ने उन लोगों की तारीफ भी की थी कि वो बिना हथियार के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसी बीच एक बात और हुई, एक वाकया और पेश आया कि एक साहब थे जिनका नाम अबू बसीर था। वो मुसलमान होकर मदीना आए और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआहदे के मुताबिक यानी कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक उन्हें वापस भेज दिया और उन्होंने मक्का जाने की बजाय एक बीच की जगह पर पड़ाव डाला और वहीं से छापामार जंग शुरू कर दी। अब जितने भी लोग मुसलमान होते थे वो वहीं उनके साथ आकर मिल जाते थे, क्योंकि ट्रीटी किसके साथ थी? सिर्फ कुरैश के साथ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। बाकी जो लोग मुसलमान हो रहे हैं उनके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, इसलिए उन्होंने छापामार जंग शुरू कर दी, उनके रास्तों को रोकना शुरू कर दिया, उनके तिजारती मालों पर हमला करना शुरू कर दिया। इससे मुशरिकीन मक्का बहुत परेशान हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए कुछ महीनों बाद और कहा कि हम ये वाली शर्त वापस लेते हैं, जो मुसलमान हो जाए आप उनको अपने पास रख लीजिएगा। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट थी, जो ट्रीटी थी, देखने में तो वो ऐसा नजर आ रहा था कि मुसलमान दब रहे हैं, लेकिन असल में वही जो थी वो सबसे बड़ी फतह थी, जिसके बारे में शुरू की आयतों में आया है कि हमने तुमको मुबीन खुली हुई फतह दी, यानी यही सबसे बड़ी जीत थी मुसलमानों के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या हुआ, जो शर्तें थी वो सब मुशरिकीन के खिलाफ पड़ने लगी, यानी एक तरह से वो उनका मतलब वो उसमें हर तरह से उनको नुकसान उठाना पड़ा। और फिर उन्होंने बाद में ये शर्त, ये जो थी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ भी दिया। बाद में इन्होंने ये तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया और कहा कि कोई हमारे बीच में जंग, अब कोई ट्रीटी नहीं हुई। फिर उस पर क्या हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छुप के खुफिया तौर पर मक्का पर चढ़ाई का इरादा कर लिया और मक्का को फतह कर लिया। तो देखते हैं क्या है इस सूरत में। ये सूरत मदनी है, शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान बहुत मेहरबान है। ए पैगंबर, यकीन जानो हमने तुम्हें खुली हुई फतह अता की ताकि अल्लाह तुम्हारी अगली पिछली तमाम कोताहियों को माफ कर दे। खुली हुई फतह कौन सी थी? यही सुलह हुदैबिया, क्योंकि सुलह हुदैबिया के बाद से मुशरिकीन मक्का जो है वो परेशान होना शुरू हो गए थे, एक एक करके उनकी सारी शर्तें जो हैं वो उन्होंने खत्म कर दी, और ताकि अपनी नेमत तुम पर मुकम्मल कर दे और तुम्हें सीधे रास्ते पर ले चले, और ताकि अल्लाह तुम्हारी ऐसी मदद करे जो सब पर गालिब आ जाए। वही है जिसने ईमान वालों के दिलों में सकीनत नाजिल की। सकीनत मतलब सुकून नाजिल किया। क्यों ये बात क्यों बताई जा रही है? क्योंकि जब मुशरिकीन मक्का शर्त रख रहे थे तो इससे सहाबा कराम के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा और जोश भर गया था। वो शर्त मानने की बजाय ये चाह रहे थे कि अभी जंग हो जाए, लेकिन अल्लाह ताला ने सहाबा कराम के दिलों को संभाला ताकि उनके ईमान में मजीद इजाफा हो जाए। और आसमान और जमीन के तमाम लश्कर अल्लाह के हैं और अल्लाह इल्म का भी मालिक है और हिकमत का भी मालिक है, ताकि वो मोमिन मर्दों और औरतों को ऐसे बागात में दाखिल करे जिनके नीचे नहरें बहती हैं, जहां वो हमेशा बसे रहेंगे, और उनकी बुराइयों को उनसे दूर कर दे, और अल्लाह के नजदीक ये बड़ी जबरदस्त कामयाबी है। और ताकि उन मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों और मुशरिकीन मर्दों और मुशरिकीन औरतों को अजाब दे जो अल्लाह के साथ बदगुमानियां रखते हैं। बुराई का फेर उन्हीं पर पड़ा हुआ है और अल्लाह उनसे नाराज है। उसने उनको अपनी रहमत से दूर कर दिया है और उनके लिए जहन्नम तैयार कर रखी है और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। और आसमानों और जमीन के तमाम लश्कर अल्लाह के हैं और अल्लाह इक्तदार का भी मालिक है और हिकमत का भी मालिक है। ए पैगंबर, हमने तुम्हें गवाही देने वाला
خوشخبری دینے والا، خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور ان کی تعظیم یعنی عزت کرو اور صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہو۔ یہ کام ہے ایمان والوں کو، لوگوں کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ یہ کام کرنے ہیں۔ اے پیغمبر، جو تم سے بیعت کر رہے ہیں وہ حقیقت میں اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، ان کا ہاتھ، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ اس کے بعد جو کوئی عہد توڑے گا اس کے عہد توڑنے کا وبال اسی پر پڑے گا، اور جو کوئی اس عہد کو پورا کرے گا جو اس نے اللہ سے کیا ہے تو اللہ اس کو زبردست ثواب عطا کریں گے۔ اس کو بیت رضوان کہا جاتا ہے۔ یہ وہ جو بیت ہے، اس بیت کا نام ہے بیت رضوان، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بیت سے خوش ہو گئے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنی صحابہ کرام اس وقت جو شامل تھے اس بیت میں وہ مخلص مسلمان شامل تھے، اور انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی پرواہ کی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس وقت جو آپ کے ساتھ جو لوگ بیعت کر رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیعت کر رہے ہیں۔ اگر انہوں نے یہ بیعت توڑ دی، یہ وعدہ توڑ دیا، تو اس کی سزا ان کو بھگتنی پڑے گی۔ 2/3 جو حدیبیہ کے سفر میں پیچھے رہ گئے وہ دیہاتی، یعنی دیہاتی سے مراد جو شریک نہیں ہوئے تھے، جو آس پاس کے رہنے والے لوگ تھے مدینہ کے، ان کو کہا جا رہا ہے وہ دیہاتی جو حدیبیہ کے سفر میں پیچھے رہ گئے تھے، اب وہ تم سے ضرور کہیں گے کہ ہمارے مال اور ہمارے دولت اور ہمارے اہل اور عیال نے ہمیں مشغول کر لیا تھا، یعنی ہمیں بزی کر لیا تھا، اس لیے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر دیجئے۔ وہ اپنی زبانوں سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، یعنی کچھ لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا، یعنی منافق لوگ تھے یا کم ہمتی، جن کا ایمان مضبوط نہیں تھا، وہ مسلمان کم ایمان والے اور منافق وہ سب پیچھے رہ گئے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب آپ واپس جائیں گے، وہ پیچھے کیوں رہ گئے تھے؟ انہوں نے یہ سوچا کہ مسلمان مکہ جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، اور یہ جو ہے واپس نہیں آئیں گے، مکہ والے انہیں چھوڑیں گے نہیں، اس لیے منافق لوگ ان کے ساتھ نہیں گئے۔ اور جب ان کو خوشخبری اللہ تعالیٰ نے اسی بیعت کے دوران مسلمانوں کو یہ بھی خوشخبری دی کہ آگے ان کو جیت بھی ملنے والی ہے، تو اتنی ساری خوشخبریاں ملنے کے باوجود یہ لوگ، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کا نفاق کھول دیا اور کیا کہا کہ جب آپ ان کے پاس سامنے جائیں گے تو وہ بہت طرح طرح کے بہانے بنائیں گے۔ ان سے کہو، جب وہ بہانے بنائیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہو کہ اچھا تو اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا فائدہ پہنچانا چاہے تو کون ہے جو اللہ کے سامنے تمہارے معاملے میں کچھ بھی کرنے کی طاقت رکھتا ہو، بلکہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مسلمان کبھی اپنے گھروں کو واپس لوٹ کر نہیں آئیں گے، اور یہی بات تمہارے دلوں کو اچھی معلوم ہوتی تھی، اور تم نے برے برے گمان کیے تھے، اور تم ایسے لوگ بن گئے تھے جنہیں برباد ہونا تھا۔ یعنی منافق برے برے گمان کر رہے تھے مسلمانوں کے بارے میں کہ یہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں، یہ واپس نہیں آئیں گے۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو وہ یاد رکھے کہ ہم نے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، اور آسمان اور زمین کی سلطنت تمام تر اللہ کی ہے، وہ جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ مسلمانوں، جب تم غنیمت کے مال لینے کے لیے چلو تو یہ حدیبیہ کے سفر سے پیچھے رہنے والے لوگ تم سے یہ کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو، وہ چاہیں گے کہ اللہ کی بات کو بدل دیں۔ تم کہہ دینا کہ تم ہرگز بھی ہمارے ساتھ نہیں چلو گے، اللہ نے پہلے سے یہی فرما دیا ہے۔ اس پر وہ کہیں گے دراصل آپ لوگ ہم سے حسد رکھتے ہیں، نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ خود ہی ایسے ہیں کہ بہت کم بات سمجھتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ساری بات بتا دی۔ صحابہ کرام نے حدیبیہ کے سفر میں جس جانثاری اور اطاعت کے جذبے سے کام لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں یعنی اس بات سے خوش ہو کر ان سے وعدہ کیا تھا کہ مکہ کی فتح سے پہلے انہیں ایک اور فتح حاصل ہوگی، یعنی مکہ پر جیت سے پہلے ان کو ایک بہت بڑی جیت حاصل ہوگی جس میں بہت سارا مال غنیمت ان کو ملے گا، اور اس سے مراد خیبر ہے، خیبر کی فتح۔ تو 7 ہجری میں یعنی 1 سال بعد ہی 7 ہجری میں جب آپ خیبر کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو صحابہ کرام کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اس لیے خیبر ہم ضرور جیتیں گے اور وہاں سے بہت سارا مال غنیمت بھی ملے گا۔
اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ منافق بھی آپ کے ساتھ چلیں گے، لیکن اس موقع پر آپ کو صرف انہی کو اپنے ساتھ لے کر جانا ہے جو پکے مسلمان تھے اور جو حدیبیہ میں شامل ہوئے تھے، بس وہی آپ کے ساتھ جائیں گے، اس کے علاوہ کوئی آپ کے ساتھ نہیں جائے گا۔ اور ان پیچھے رہنے والوں سے کہہ دینا کہ ان قریب یعنی جلد ہی تمہیں ایسے لوگوں کے پاس لڑنے کے لیے بلایا جائے گا جو بڑے سخت جنگجو ہوں گے، یعنی لڑنے والے ہوں گے، کہ یا تو ان سے لڑتے رہو یا وہ اطاعت قبول کر لیں۔ اس وقت اگر تم جہاد کے اس حکم کی اطاعت کرو گے تو اللہ تمہیں اچھا اجر دے گا، اور اگر تم منہ موڑو گے جیسا کہ تم نے پہلے موڑا تھا تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ یعنی ابھی تو تم ساتھ نہیں چلو گے، لیکن آگے ایک جنگ کے لیے تمہیں بلایا جائے گا، اگر تم اس میں ساتھ چلو گے تبھی اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کریں گے، ورنہ آئندہ اللہ تعالیٰ تمہیں کسی بھی جنگ میں شامل ہونے کا موقع نہیں دیں گے۔ اندھے آدمی پر جہاد نہ کرنے کا کوئی گناہ نہیں، نہ لنگڑے آدمی پر کوئی گناہ، نہ بیمار آدمی پر کوئی گناہ، اور جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانے گا اللہ اس کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور جو کوئی منہ موڑے گا اسے دردناک عذاب ملے گا۔ یقیناً اللہ ان مومنوں کے لیے بڑا خوش ہوا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے، اور ان کے دلوں میں جو کچھ تھا وہ بھی اللہ کو معلوم تھا، یعنی بیعت رضوان جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے، جو اس وقت صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر رہے تھے، ان کو یہ خوشخبری اللہ تعالیٰ نے دے دی کہ اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے، تو یہ بہت بڑی خوشخبری تھی ان کے لیے۔ اگر دنیا میں انسان کو یہ پتا چل جائے کہ اللہ ہم سے راضی ہو گیا تو انسان کو اس کے علاوہ اور کیا چاہیے، دنیا بھی اس کے بدلے میں کم ہے۔ تو آپ سوچیے ذرا، ان صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ اس وقت جس نے بیعت کی تھی اللہ ان سب سے راضی ہے، اس لیے اس نے ان پر سکینت اتار دی، سکون اتار دیا، اور ان کو انعام میں ایک قریبی فتح عطا فرمائی، انعام میں ان کو فتح خیبر عطا فرمائی جس میں بہت سارا مال غنیمت مسلمانوں کو ملا، اور غنیمت میں ملنے والے بہت سے مال بھی ان کے ہاتھ آئیں گے، اور اللہ اقتدار کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔ اللہ نے تم سے بہت سے مال غنیمت کا وعدہ کر رکھا ہے جو تم حاصل کرو گے۔ اللہ فوری طور پر اس نے تمہیں یہ فتح دے دی اور لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت مسلمانوں کو لڑنے نہیں دیا کافروں سے، یعنی اگر اس وقت جنگ ہو جاتی تو اس کے نقصان بھی بہت ہوتے۔ ایک تو ریزن یہ تھا کہ اس وقت صلح حدیبیہ کے موقع پر جنگ کیوں نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اس وقت مکہ میں بہت سارے مسلمان ایسے تھے جن کے دل میں ابھی ایمان چھپا ہوا تھا، اگر اس وقت جنگ ہو جاتی تو بہت سارے نردوش مسلمان یا جن کا بھی پتہ نہیں تھا کہ کون مسلمان ہے کون نہیں ہے وہ بھی جنگ میں قتل ہو جاتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی اس میں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے صلح کی اور جنگ کرنے کا حکم نہیں دیا، اور اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کو بنا کسی خون خرابے کے حرم میں داخل کروانا تھا، تو یہ سب اللہ تعالیٰ راستے بنا رہے تھے جو کہ مسلمانوں کو بھی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر انہوں نے اس بات پر کیا، اور اب فوری طور پر اس نے تمہیں یہ فتح دے دی اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے تاکہ یہ مومنوں کے لیے ایک نشانی بن جائے اور تمہیں اللہ سیدھے راستے پر ڈال دے گا۔ اور ایک فتح اور بھی ہے جو ابھی تمہارے قابو میں نہیں آئی، لیکن اللہ نے اس کو اپنے احاطے میں کر رکھا ہے، خیبر کی طرف ہی اشارہ ہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اس سے مراد ہنین کی طرف اشارہ ہے، اور آگے جو بھی جنگیں ہوئی تھی کافی جنگیں ہوئی تھی اس کی طرف بھی اشارہ ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ مکہ فتح کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اور یہ کافی لوگ تم سے لڑتے تو یقیناً پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے، پھر انہیں کوئی یار و مددگار نہیں ملتا، جیسا کہ اللہ کا دستور ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، اور تم اللہ کے دستور میں ہرگز بھی تبدیلی نہیں پاؤ گے، چینجز نہیں پاؤ گے، اور وہی اللہ ہے جس نے مکہ کی وادی میں تمہارے ہاتھوں کو ان تک پہنچنے سے اور ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے روک دیا جبکہ وہ تمہیں ان پر قابو میں دے چکا تھا، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا۔ یعنی جب حضرت عثمان مکہ جا کر قریش کے لوگوں کو صلح کا پیغام دے رہے تھے تو اس وقت مکہ کے کافروں نے 50 آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وجہ سے بھیجے کہ وہ خفیہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ کریں اور آپ کو شہید کر دینا، اعوذ باللہ، یعنی چھپکے سے حملہ کریں اور شہید کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار کرا دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی چال چلی کہ وہ مسلمانوں کے پکڑ میں آ گئے اور گرفتار ہو گئے۔ دوسری طرف جب قریش نے ان آدمیوں کی گرفتاری کی خبر سنی
تو انہوں نے حضرت عثمان اور ان کے ساتھیوں کو روک لیا، یعنی انہوں نے آنے نہیں دیا اور اپنے پاس روک لیا۔ اس وقت اگر مسلمان ان 50 آدمیوں کو قتل کر دیتے تو جواب میں قریش کے لوگ حضرت عثمان اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر ڈالتے اور پھر مکمل جنگ چھڑ جاتی، کیونکہ ایک ایلچی کا قتل کرنا، ایک میسنجر کا قتل کرنا جو ہے وہ عام اور معمولی بات نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اعلان جنگ شروع کر دی، یعنی اعلان جنگ کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ ان قیدیوں کو قتل نہ کریں اور ان کو چھوڑ دیں۔ تو اس طرح جب ان کو چھوڑ دیا تو یہاں سے مشرکین مکہ نے حضرت عثمان کو اور مسلمانوں کو چھوڑ دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے جنگ کو روک دی۔ تو اور وہی اللہ ہے جس نے مکہ کی وادی میں تمہارے ہاتھوں کو ان تک پہنچنے سے اور ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے روک دیا، جبکہ وہ تمہیں ان کو قابو میں دے چکا تھا، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا۔ یہی لوگ تو ہیں جنہوں نے کفر اختیار کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روکا، اور قربانی کے جانوروں کو جو تم ٹھہرائے ہوئے کھڑے تھے اپنی جگہ پہنچنے سے روک دیا۔ یعنی قربانی کے جانور بھی مسلمان ساتھ لے کر گئے تھے، جب عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے تو وہ بھی ٹھہرے ہوئے کھڑے تھے۔ اور اگر کچھ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں مکہ میں نہ ہوتی جن کے بارے میں تمہیں خبر بھی نہ تھی تو کہ تم انہیں پیس ڈالو گے اور اس کی وجہ سے بے خبری میں تم ان کو نقصان پہنچا دیتے، تو ہم ان کافروں سے تمہاری صلح کی بجائے جنگ کروا دیتے، لیکن ہم نے جنگ کو اس لیے روکا تاکہ اللہ جس کو چاہے اپنی رحمت میں داخل کر دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی۔ تو آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کو مومن کی جان کتنی پیاری ہے، ایک مسلمان کی جان اللہ تعالیٰ کو اتنی پیاری ہے کہ اس جان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کو بھی ڈیلے کر دیا، پوسٹ پون کر دیا۔ اتنی پیاری ہے اللہ تعالیٰ کو مومن کی جان، اللہ تعالیٰ یوں ہی ضائع نہیں کرنے دیتے، کیونکہ مکہ میں بہت سارے مسلمان ایسے تھے جو دل میں ایمان کو چھپائے ہوئے تھے، لیکن اللہ کو پتا تھا، مسلمانوں کو نہیں پتا تھا۔ اگر جنگ ہو جاتی تو وہ مسلمان بھی بیچ میں پس جاتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کے خواب کو پوسٹ پون کر دیا، مؤخر کر دیا، اور اگلی بار جب انہوں نے جب مکہ فتح کری تب انہوں نے حج کیا، سب نے اس وقت عمرہ کیا، جس کو عمرۃ القضاء کہا جاتا ہے۔ البتہ اگر وہ مسلمان وہاں سے ہٹ جاتے تو ہم ان اہل مکہ میں سے جو کافر تھے انہیں دردناک سزا دیتے، یعنی تبھی کے تبھی جنگ ہو جاتی اگر وہاں مسلمان نہ ہوتے۔ چنانچہ جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں اس حمیت کو جگہ دی جو جاہلیت کی حمیت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے اپنے پیغمبر اور مسلمانوں پر سکینت نازل کی اور ان کو تقوی کی بات پر جمائے رکھا، اور وہ اسی کے زیادہ حقدار اور اس کے اہل تھے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا جو واقعے کے بالکل مطابق ہے۔ یعنی کچھ مسلمان یہ سوچ رہے تھے کیا رسول کا خواب سچا نہیں ہے کہ رسول جو ہے حج نہیں کر پائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، رسول کا خواب تو سچا ہے، اور تم لوگ ضرور مسجد حرام میں اس طرح امن اور امان کے ساتھ داخل ہوں گے کہ تم میں سے کچھ نے اپنے سروں کو بے خوف و خطر منڈوایا ہوگا اور کچھ نے بال تراشے ہوں گے، یعنی بے خوف داخل ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ تم عمرہ کرو گے، حج کرو گے اور بے خوف داخل ہوں گے۔ اللہ وہ باتیں جانتا ہے جو تمہیں معلوم نہیں ہیں۔ چنانچہ اس نے وہ خواب پورا ہونے سے پہلے ایک قریبی فتح طے کر دی ہے، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ اسے ہر دوسرے دین پر غالب کر دے، اور اس کی گواہی دینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ یعنی یہ جو دین ہے کیوں آیا ہے؟ تاکہ یہ تمام دین پر غالب ہو جائے، اور ایسا ہو کر رہے گا کہ تمام دین پر یہ غالب ہو جائے گا، صرف ایک ہی دین بچے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہیں۔ تم انہیں دیکھو گے کہ کبھی رکوع میں ہیں، کبھی سجدے میں ہیں، غرض اللہ کے فضل اور خوشنودی کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کی علامتیں سجدے کے اثر سے ان کے چہروں پر نمایاں ہیں، یعنی سجدے کا اثر جو ہے، سجدے کا اثر صرف ماتھے پر سجدے کے نشان پڑنا نہیں بلکہ چہرے پر نور بھی آتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں، بلکہ نفل نمازیں بھی پڑھتے ہیں فرض نمازوں کے علاوہ، ایسے لوگوں کے چہرے پر نور نمایاں ہوتا ہے، اور ایسے لوگ جو ہے پہچانے جاتے ہیں۔ یہ ہے کہ ان کے وہ اوصاف جو تورات میں مذکور ہیں، اور انجیل میں ان کی مثال یہ ہے جیسے ایک کھیتی ہو جس نے اپنی کوپل نکالی، پھر اس کو مضبوط کیا، پھر وہ موٹی موٹی ہو گئیں،
پھر اپنے تنے پر اس طرح سیدھی کھڑی ہو گئی کہ کاشتکار اس سے خوش ہوتے ہیں، یعنی اس کھیتی کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہو جاتے ہیں تاکہ اللہ ان کی اس ترقی سے کافروں کے دل جلا دے. یعنی ان کی علامت مسلمانوں کی یا صحابہ کرام کی علامت تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے چہروں کے علامت سے، سجدوں کے نشان سے ان کو پہچان جاؤ گے کہ کون ہے جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں، جو کہ سجدہ کرتے ہیں، کبھی رکوع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے آگے جو ہے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار رہتے ہیں. جیسے جب دین کی دعوت دی جائے اور مسلمان، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تو مسلمان اتنی تیزی سے پھیل گئے کہ جیسے کاشتکار اپنی کھیتی کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، اتنی تعداد میں اتنی زیادہ کھیتیاں نکل آتی ہیں، اسی طرح جو ہے مسلمان پھیل گئے جس سے کافروں کے دل جل گئے. یہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ نے ان سے مغفرت اور زبردست عذاب کا وعدہ کر لیا. الحمدللہ سورۃ الفتح پوری ہوئی. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.